أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کو نشانیاں دے کر بھیجا، معجزات عطا فرما کے بھیجا۔ آخر میں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے۔ ان معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کے 23 سال کا جو عرصہ ہے، وہ اعلان نبوت سے لے کر وصال مبارک تک قرآن پاک کو لوگوں تک پہنچانے اور قرآن پاک کے حکم کو نافذ کرنے میں اور صحابہ کرام کے دلوں میں اس قرآن پاک کی محبت کو نقش کرنے میں گزار دیے ہیں۔ اور قرآن مجید برہان نشید کی جو اہمیت کا ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہم اس میں مجرمانہ غفلت کا شکار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا منظر پیش کیا گیا اس آیہ مقدسہ میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے محبوب اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ یا رب العالمین، یہ وہ لوگ ہیں، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر معاملے میں قرآن پاک کو آگے رکھتے، انہوں نے قرآن پاک کو پیچھے رکھ دیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق ڈھالتے، جہاں قرآن چلاتا اس کے پیچھے چلتے، لیکن انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے، اس کی قدر نہیں کی جس مقصد کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، قرآن پاک وہ عظمتوں والی کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو سننا بھی عبادت ہے، جس کو سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہم پر ہے جس کو ادا کرنا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اہل اللہ کی عزت کرے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل اللہ کون ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اہل اللہ فی الدنیا الذین یقرؤون القرآن، اہل اللہ وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا جس نے اہل اللہ کی عزت کی، اللہ اس کو معزز و مکرم فرمائے گا، اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جس نے اہل اللہ کی اہانت کی، اللہ اسے رسوا فرمائے گا اور اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو تم میں سے افضل لوگ ہوئے ان کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، ضرور ہمیں اس آدمی کے متعلق خبردار کیجئے کہ جو امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جو قرآن پاک کثرت سے پڑھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ارشاد فرمائے گا، اے جبریل، میدان محشر میں اعلان فرما دو جو قرآن پڑھنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ اعلان پھر دوسری بار کیا جائے گا، پھر تیسری بار کیا جائے گا، تو تمام دنیا میں رہ کر قرآن پاک پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ان میں ابھی کوئی کلام نہیں کرے گا کہ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ اے داؤد علیہ السلام، اقرؤوا وارفعوا اصواتکم، اس کو پڑھو اور اپنی آوازوں کو بلند کرو۔ پھر اللہ کے نبی پڑھیں گے، پھر ہر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے گا، اپنی آواز کو بلند کرے گا،
تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب وہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے تو ہر بندے کو اس کے لہجے، اس کے خشوع اور خضوع اور غور فکر کے اعتبار سے اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے حاملین قرآن، کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر تم پر کوئی احسان کیا ہے، تم پر کوئی نیکی کی ہے؟ تو وہ عرض کریں گے ہاں یا رب العالمین، ہم انہیں پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، پھر اللہ حاملین قرآن سے فرمائے گا اذهبوا الى المحشر فکل من عرفتموه يدخل معكم في الجنہ، چلے جاؤ میدان محشر میں، دیکھو دنیا میں رہ کر جس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، جس نے تم پر کوئی نیکی کی ہے اور جس کو تم پہچانتے ہو، اس بندے کو ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ تو قرآن پاک کے پڑھنے کی اتنی برکتیں اور اتنی عظمتیں ہیں جو کسی اور کتاب میں نہیں ہیں۔ اور اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر اولیاء کاملین تک بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی اس قدر تلاوت کی ہے جس کی مثال آج کے دور میں پیش کرنا مشکل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے، شرح مانی الاثار میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ کان یحیی اللیل برکعۃ یجمع فیہا القرآن، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کو ایک رکعت میں قرآن مجید کو ختم کیا کرتے تھے۔ پورے قرآن کو حضرت عثمان غنی ایک رکعت میں ختم کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت تمیم داری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان تمیم نداری یقانا یقرأ القرآن کلہ فی رکعہ، کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام میں سے اور صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بھی تحوی شریف میں ہے کہ انہو قارئ القرآن فی رکعہ، کہ آپ ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اور تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہو قارئ القرآن فی رکعۃ فی البیت، کہ خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر آپ نے ایک رکعت میں قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ اور تابعین میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مغرب سے لے کر عشاء تک، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور عشاء کو مؤخر کر کے جب قرآن مجید ختم ہوتا تو پھر عشاء پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام قتادہ بن دعامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ ایک رات میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ائمہ مجتہدین میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں تاریخ بغداد میں موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن رمضان المبارک میں 60 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حضرت امام بخاری رمضان المبارک میں فتح الباری شرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں 41 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ تو آپ اگر غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین اور اولیاء کاملین ائمہ مجتہدین اس قدر قرآن پاک سے محبت کیا کرتے تھے
کہ اس قدر کثرت سے پڑھتے تھے جس کی مثال آج کے دور میں پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جو جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، کہ جس نے 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو ختم کیا اس نے قرآن نہیں سمجھا۔ تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے جس طرح کہ بعض لوگ اس سے یہ مراد لے لیتے ہیں کہ شاید 3 دن سے پہلے قرآن پاک کو ختم کرنا جائز نہیں ہے، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اگر شارحین حدیث کو پڑھا جائے دیکھا جائے انہوں نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، تو آپ کے جو والد تھے حضرت عمر بن عاص، آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بہت نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عبادت گزار ہیں، شب بیدار ہیں، لیکن مجھے وہ وقت بہت کم دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی شکایت کی، یا رسول اللہ آپ کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلایا اور فرمایا کیف تصوم، اے عبداللہ تو کیسے روزے رکھتا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کل یومین، میں تو ہر روز روزے رکھتا ہوں۔ تو فرمایا کیف تختم، تم قرآن پاک کیسے ختم کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کل لیلہ، یا رسول اللہ میں ہر رات کو قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خاص شخصیت اور ان کی خاص اس حالت کے موقع مطابق حکم ارشاد فرمایا اے عبداللہ تم مہینے میں 3 روزے رکھا کرو اور 1 مہینے میں قرآن پاک کو ختم کیا کرو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اچھا اگر تم اس سے زیادہ کی طاقت رکھتے ہو تو صوم داؤدی رکھا کرو، یعنی 1 دن روزہ اور 1 دن افطار، اور 7 دن میں قرآن پاک ختم کیا کرو۔ اس طرح مختلف قسم کی روایات اور حدیث کے مطابق کم از کم 3 دن کا حکم ملتا ہے۔ تو اس کے تحت شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ 3 دن سے پہلے ختم کرنا قرآن پاک جائز نہیں ہے یا گناہ گاری ہے، بلکہ فرمایا والذی یظہر ان ذلک یختلف باختلاف الاحوال والاشخاص، وہ کہتے ہیں احوال اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے۔ اور دوسرا مراد ہے اس حدیث پاک میں ثواب کی نفی نہیں کی گئی کہ جو پڑھے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا یا گناہ گاری ہوگی، بلکہ سمجھنے کی نفی کی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام یا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ کثرت سے انہوں نے قرآن پاک تو سمجھ لی ہے، اب وہ جو کثرت سے قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے، ذکر کی نیت سے، اللہ کو یاد کرنے کی نیت سے وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔